السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سوشل ایفیکٹس اور امپیکٹس آف ٹیررزم، کہ دہشت گردی کے سماجی اثرات کیا ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دہشت گردی کس طرح لوگوں پہ اثر انداز ہوتی ہے، معاشرے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، یا مختلف قسم کی معاشرتی جو تنظیمیں ہیں اس کے اوپر کیسے انداز ہوتی ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ دہشت گردی ایک انتہائی خوفناک اور المناک چیز ہے، اور یہ انسانی جان و مال کا نقصان کرتی ہے، معاشرے کو تباہ کرتی ہے۔ تو اس کے جو دور رس نتائج ہوتے ہیں، جیسے ہم نے پچھلے ٹاپک میں پڑھا کہ اس کے بہت سارے معاشی نقصانات ہیں، معاشی امپلیکیشنز ہیں، اسی طرح اس کی سماجی امپلیکیشنز بھی ہیں دہشت گردی کی۔ تو کچھ پوائنٹس ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح دہشت گردی جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے ایک معاشرے کے اوپر، لوگوں کے اوپر۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہے ہیومن لاس، ہیومن کاسٹ یا لاس آف لائف اینڈ کیجویلٹیز۔ یہ ناقابل تلافی نقصان، جب لوگ دہشت گردی کے نتیجے میں مر جاتے ہیں تو جان کی تلافی کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے۔ مال کی تلافی ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے، لیکن جان کی تلافی نہیں ہے۔ تو یہ جو دہشت گرد ہے بڑے پیمانے پر جان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جتنا بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کے نتیجے میں ہیومن لاس ہوتا ہے، کیجویلٹیز ہوتی ہیں، لوگ مرتے ہیں، اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اور زیادہ تر اس کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ سویلینز ہوتے ہیں، معصوم لوگ ہوتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں لوگ بیچارے مر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ انجرڈ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ کرپل بھی ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگ ڈسیبلڈ بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس سے مراد ہے وہ زخمی بھی وہاں پہ موجود ہے، اور کئی لوگ جو ہیں اپنی زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو جاتے ہیں۔ تو اس دہشت گردی کے نتیجے میں لوگ لاوارث ہو جاتے ہیں، یتیم ہو جاتے ہیں، بے آسرا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا لاس ہے، اور یہ بہت بھیانک جو ہے اثر ہے دہشت گردی کا معاشرے کے اوپر، کہ جہاں پہ جان کا جو ہے نقصان ہے وہ ناقابل برداشت ہے اور ناقابل تلافی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے سینس آف وکٹم ہوڈ، کہ یہ خاص قسم کا خوف جو ہے کہ ہم کسی بھی لمحے شکار ہو جائیں گے، ہم عنقریب شکار ہو جائیں گے۔ لوگوں کے اندر عدم تحفظ جو ہے پیدا ہو جاتا ہے، ان کے اندر تحفظ کا جو ہے احساس ختم ہونے لگتا ہے، کیونکہ جب کسی بھی معاشرے کے اندر دہشت گردی پروان چڑھ جاتی ہے، اپنے عروج پہ ہوتی ہے، تو وہاں پہ جو ہے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہاں پہ سینس آف وکٹم ہوڈ بہت بڑھ جاتا ہے۔ لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ وہ کبھی بھی جو ہے اس دہشت گردی کا نشانہ بن جائیں گے۔ اس کے بعد جو ایک اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے ایتھنو سینٹرسزم یا زینوفوبیا۔ ایتھنو سینٹرزم سے مراد یہ ہے کہ ایک خاص قسم کی فیلنگ آف ایفینٹی یا سولیڈیرٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو متاثر ہوتے ہیں، جو ٹارگٹ آف ٹیررزم ہوتے ہیں، جو دہشت گردی کا نشانہ بنتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں مختلف ادوار کے اندر، جب اس امریکہ کے اندر لوگ ہوئے متاثر دہشت گردی کے واقعات کے اندر، یورپ کے کچھ ممالک کے اندر ہوئے، اسرائیل کے اندر ہوئے، تو لوگوں کے اندر جو ہے ایک سینٹرسزم کا، ایک سولیڈیرٹی کے جو ہے وہ جذبات جنم لیتے ہیں، اور یہیں سے زینوفوبیا ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور زینوفوبیا سے مراد ہوتی ہے کہ ایک irrational fear about foreigners، کہ آپ جو غیر ملکی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر مائنارٹی کی شکل میں، وہ جو وہاں پہ ورکر کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، ان کے جو بھی کاروبار ہیں، ان کے جو بھی بزنسز ہیں، ان سے وہ جو نفرت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ زینوفوبیا جو ہے ڈیولپ لیتا ہے وہاں پہ ان ریفیوجیز کے خلاف، ان کے پروڈکٹس کے خلاف، ان کی چیزوں کے خلاف۔ تو یہ بھی ہمیں ماضی کے اندر بہت سارے ایسے واقعات دکھائی دیتے ہیں کہ زینوفوبیا جو ہے یہ دہشت گردی کا رزلٹ ہے، اور بہت سارے جو یہ معاشرہ جو ہے اس کے نتیجے میں نقصان اٹھاتا ہے۔ جی اس کے بعد جی انکریزڈ نیشنلزم اینڈ فورن اسکیپٹسزم، بالکل اسی سے ریلیٹڈ اپنے پچھلے پوائنٹ سے، کہ نیشنلزم جو ہے ڈیولپ ہو جاتی ہے، جیسے ایتھنیسٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، ایتھنو سینٹرسزم ڈیولپ ہو جاتا ہے، اسی طرح نیشنلزم کے جذبات جو ہے ایک قوم کے اندر، وہ قوم کٹھی ہو جاتی ہے،
کسی بھی معاملے سے لڑنے کے لیے، نبر آزما ہونے کے لیے، اس کو شکست دینے کے لیے، اور یہیں سے فوراً اسکیپٹسزم ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی زینوفوبیا کی آپ کو ایگزامپل دی، اسکیپٹسزم بھی یہی ہوتا ہے کہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، فارنر کو دیکھتے ہیں، فارنر ورکر کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ وہ جو ریفیوجی کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، ان کے جو کاروبار ہوتے ہیں، ان کی چیزوں کو جو ہے خوف کے ساتھ بھی اور نفرت کے ساتھ بھی دیکھا جاتا ہے. تو اس سے کئی قسم کے جو کریمنل ایکٹیویٹیز ہیں وہ جنم لیتی ہیں. اسی سے جو ایک پوائنٹ جنم لیتا ہے وہ ہے انٹالرنس اینڈ ہراسمنٹ اینڈ ڈسکریمنیشن کا. انٹالرنس سے مراد یہی کہ وہ لوگ عدم برداشت، یہ جو جن کے اندر ایتھنیسٹی ڈیولپ ہو گئی، جن کے اندر نیشنلزم ڈیولپ ہوگا، زینوفوبیا ڈیولپ ہوگا، تو وہ انٹالرنٹ ہو جاتے ہیں، عدم برداشت کا شکار ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو سمجھے جاتے ہیں کہ جو فارنر ہے. اس کی مثال میں آپ کو 2-3 اس طرح سے دیتا ہوں کہ امریکہ میں 9/11 کے واقعے کے بعد جو ہے بہت اینٹی مسلم جو ہے وہ فیلنگز ڈیولپ ہوئیں، اینٹی اسلامک جو ہے فیلنگز ڈیولپ ہوئیں، اسلاموفوبیا ڈیولپ ہو گیا. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ اسلام کو یا مسلمانوں کو جو ہے شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور فیئر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اور اسی سے ہراسمنٹ کہ انہوں نے مختلف طریقوں سے وہ جو مسلمان ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور اسی سے ڈسکریمنیشن کہ وہ انہوں نے امتیازی سلوک یا ناروا سلوک کیا گیا. مختلف اقوال کے اندر چھوٹے بڑے واقعات ہمیں دکھائی دیتے ہیں. یہ سوشل امپلیکیشن ہے ٹیررزم کی کہ جب ٹیررزم کسی معاشرے کے اندر ہو جاتی ہے تو وہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے. اسی طرح اسپین کے اندر جب میڈرڈ کے اندر 2004 کے اندر کچھ اٹیکس ہوئے، بمنگس ہوئی، تو وہاں پہ بھی اینٹی عربس جو ہے فیلنگز ڈیولپ ہوئی، اور وہی انٹالرنس وہاں پہ دیکھا گیا، ہراسمنٹ وہاں پہ دیکھی، ڈسکریمنیشن دیکھی گئی. تو یہ انڈائریکٹ اثرات ہیں، سوشل امپلیکیشنز ہیں، اس معاشرے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کے جو نقائص ہیں کسی نہ کسی شکل میں دکھائی دے سکتے ہیں. اس کا اگلا پہلو سماجی اثرات کا، ان امپلائمنٹ. سیدھی سی بات ہے، جب ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ انفراسٹرکچر تباہ ہو جائیں گے، جس میں اکنامک انفراسٹرکچر ہے، سوشل انفراسٹرکچرز ہیں، تو لوگ جو ہے وہ بڑے پیمانے پر جاب لیس ہوں گے. جب جاب لیس ہوں گے تو انپلائمنٹ جو ریٹ انکریز ہوگا. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، دیکھا ہم نے کہ جب ٹیررزم کی وجہ سے اکنامک ایکٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، گرو ریٹ کم ہو جاتا ہے، تو لوگ جو ہے بڑے پیمانے پر جو ہے بے روزگار ہوتے ہیں، اور وہ بے روزگاری جو ہے مزید کرائم ریٹ میں اضافے کا باعث بنتی ہے. اسی طرح لوگ ہوم لیس ہو جاتے ہیں بڑے پیمانے پر. جب ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن ہوتی ہے تو وہاں پہ لوگ جو بے گھر ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک اس کا پہلو ہے. اس کے ساتھ اس کا ایک اور امپلیکیشن ہے ایجوکیشن کے اوپر، تعلیمی. تو یہ جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں زیادہ تر قدامت پسند لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جدید تعلیم کو اچھا نہیں سمجھتے، تو زیادہ تر جو ہے اسکول کالجز کو نقصان پہنچاتے ہیں. وہ ماڈرن ایجوکیشن کو پسند نہیں کرتے، وہ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کو پسند نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے ایجوکیشن کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. اور ہم نے دیکھا جب پاکستان کے اندر ویو آف ٹیررزم آئی، خاص طور پہ فاٹا کے اندر جو ہے یا اور KPK کے اندر، تو بہت سارے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے اسکولز کو جو ہے نشانہ بنایا گیا، ان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا، اور ایون کہ جو ہے گرلز کے جو ہے کی تعلیم کے اوپر جو ہے، عورتوں کی اور بچیوں کی تعلیم کے اوپر جو ہے پابندی لگا دی گئی. اس کی اگلی اپلیکیشن ٹیررزم کے اوپر کہ ٹیررزم کی کیا ہے، وہ ہے ٹورزم کے اوپر. ٹورزم سے مراد یہ ہے کہ سیاحت کے اوپر بہت زیادہ اس کا نیگیٹو اثر ہوتا ہے. میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ لوگ ہمیشہ ان علاقوں میں جاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں جو سیف ہوں، جو ہر طرح سے سیکیور ہوں، کیونکہ کوئی بھی رسک والی انوائرمنٹ میں جانا نہیں چاہتا. تو یہ بدقسمتی ہے ان ممالک کے لیے جہاں پہ ٹیررزم ایکٹیویٹی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ جو ٹورزم جو ہے وہ سیاحت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے. ڈومیسٹک ٹورزم بھی متاثر ہوتی ہے، اور انٹرنیشنل جو ہے ٹورزم بھی متاثر ہوتا ہے. ویسٹرن کنٹری جب اس قسم کے واقعات ہوئے تو مختلف جو یہ ویسٹرن کنٹریز ہیں انہوں نے NTA کے نام سے نیگیٹو ٹریولی ایڈوائزری جاری کی. مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کی جو لوگ ہیں ان کو کہا کہ آپ یہ وہ ممالک ہے جہاں پہ آپ کے لیے جانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کے لیے خطرناک ہے. تو ایسے جو ہے واقعات اس قسم کی ایڈوائزری کو جنم دیتے ہیں. اس سے جو ہے ان کا GDP، کیونکہ جو میں نے بتایا آپ کو کہ ٹورزم آج کے دور میں ایک باقاعدہ طور پہ انڈسٹری کا درجہ رکھتی ہے. کئی ملکوں کی معیشت کا انحصار اسی انڈسٹری کے اوپر منحصر ہے، ٹورزم کی انڈسٹری کے اوپر. لہٰذا یہ جو ہے بہت زیادہ نیگیٹو امپلیکیشن ہے، سوشل نیگیٹو امپلیکیشن ہے ٹورزم کا نہ ہونا.
تو 3 ایگزامپل یہاں پہ پاکستان کے حوالے سے بھی دیتا چلوں کہ مالم جبہ کے اندر ایک پاکستان کا بیسٹ اسکائی ریزورٹ ہے, وہاں پہ $1 ملین کا ایک وہاں پہ پروجیکٹ ہے. PTDC کا ہوٹل تھا, اس کو جلا دیا گیا. اس کے علاوہ پوری سوات ویلی کو کیپچر کر لیا گیا ٹیررس کی وجہ سے, تو وہاں پہ سیاحت جو ہے میں نے بتایا تھا پیچھے لیکچر میں کہ 0 ہو گئی. اور اسی طرح ناگا پروت کے اندر کچھ لوگ ویسے سیاحت کرنے آتے ہیں, کچھ پاکستان کے اندر بہت ساری بڑی بڑی K2 ہے, ناگا پروت ہے, اور اسی طرح کی بڑی بڑی چوٹیاں موجود ہیں. تو کئی فارنر وہاں پہ آتے ہیں, اور وہاں پہ ایک موقع پر, مجھے یہ یاد نہیں ہے, اس موقع پر جو ہے 8 سے 10 جو ہے جو غیر ملکی کوہ پیما تھے ان کو مار دیا گیا. تو وہ ایک بہت بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہے کہ وہ رسک فیکٹر, وہ ایک پیغام جاتا ہے انٹرنیشنل آل اوور دا ورلڈ کہ جو ہے یہ جو چیز ہے یہ سیف نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے. تو وہاں آنے تو اس لیے وہاں سے جو ڈالر آنے ہوتے ہیں, فورن منی جو آ رہی ہوتی ہے وہ وہاں سے رک جاتی ہے. ایک اسی طرح کا بڑا واقعہ بالی کے اندر, انڈونیشیا کا بڑا مشہور سیاحتی مقام ہے, وہاں پہ جب ایک بہت ٹیررس ہوئی اور 100-200 افراد کی وہ ڈیتھ ہوئی, تو وہ جو ہے جو انڈونیشیا کی ٹورزم کی انڈسٹری تھی اس کے اوپر اس کو بڑا خوفناک اثر پڑا. اس سے اگلا پوائنٹ وہ سپورٹس کے اوپر, جیسے سیاحت ہے, اس کے ساتھ ہی سپورٹس کی ایکٹیویٹیز کو دہشت گرد جو ہے وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. جیسے کہ پاکستان کے اندر ایسا نقصان جو ناقابل تلافی, جس کے اثرات ہم آج 2020 کے اندر بھی بھگت رہے ہیں. 2009 کے اندر سری لنکا کی ٹیم کے اوپر دہشت گرد حملہ ہوا, جس میں سری لنکا کے پلیئرز جو ہے ان کو زخمی کیا گیا. تو اس وقت سے لے کے آج تک پاکستان کے اندر جو ہے انٹرنیشنل جو کرکٹ ہے وہ سسپینڈڈ ہے. تو یہ بہت بڑا واقعہ, اس سے جو ہماری ڈومیسٹک جو ہے وہ اسپورٹس بھی متاثر ہوئی, اور ہمارا جو ایکسچینج آنا تھا, فورن ایکسچینج آنا تھا بیرونی ممالک کے دوروں کی وجہ سے, وہ اس سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑا. اسی طرح نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کے اوپر 2002 کے اندر جو ہے حملہ ہوا ان کے باہر, ہوٹل کے باہر, تو وہ بھی ایک, اس کے بعد وہاں سے وہ ٹیم چلی گئی ڈر سے, خوف سے. تو پھر جو ہے اس وقت سے لے کے یہ کچھ 2-3 بڑے واقعات ہیں جن کی وجہ سے جو ہے دہشت گردی کے واقعات, جن کی وجہ سے اسپورٹس ایکٹیویٹیز جو ہیں متاثر ہوئی ہیں. اور جب انٹرنیشنل سپورٹ کسی ملک کے اندر نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ جو ہے لوکل جو ڈومیسٹک سپورٹ ہے وہ بھی جو ہے پروموٹ نہیں کرتے. اسی طرح ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتا چلوں کہ پاکستان کے اندر ICC کا ورلڈ کپ ہونا تھا بنگلہ دیش, انڈیا اور پاکستان میں مشترکہ طور پہ, تو اس میں بھی جو پاکستان کے وینیوز تھے ان کو کینسل کر دیا گیا. اور بدقسمتی سے یہ سارے جو انٹرنیشنل انسیڈنٹس واقعات ہوئے کہ بڑی بڑی جو ٹیمیں جہاں پہ پاکستان میں آنا تھا تو ان کو UAE کے گراؤنڈ میں, ایک نیوٹرل گراؤنڈ پہ جو ہے وینیو پہ کھلایا گیا. تو اس سے بھی پاکستان کو بہت زیادہ معاشی نقصان ہوا. تو یہ بھی ہماری سوشل امپلیکیشن کا اسی دہشت گردی کا حصہ ہے. اس کے بعد IDPs مراد ہے انٹرنل ڈسپلیس پرسن, کہ وہ لوگ جو کنفلکٹ ایریاز میں ہیں, جو ان ٹارگٹ ہٹ ایریاز کے اندر ہیں, یا جہاں پہ ملٹری آپریشن ہو رہا ہے, تو وہاں پہ لاکھوں کی, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے ہجرت کر کے محفوظ مقامات پر جاتے ہیں. تو وہ جو لوگ ہیں وہ بیچارے اپنی جائیدادوں سے بھی ان کو ہاتھ دھونا پڑتا ہے, ان کو اپنی جاب سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے. تو وہ ان کے لیے بھی مسئلہ ہے, اور جو وہ ریاست جہاں پہ وہ رہ رہے ہوتے ہیں ان کے بھی مسئلہ ہے کہ ان کو ہم نے کیسے سیٹ کرنا ہے, ان کے لیے لیولیہوڈ کا انتظام کیسے کرنا ہے, ان کے لیے رہائش کا انتظام کیسے کرنا ہے. جی, اس کے بعد لاس آف انفراسٹرکچر, سیدھی سی بات ہے, جب دہشت گردی ہوتی ہے تو جان و مال کے نقصان میں جو مال کا نقصان ہے وہ اسی طرح فزیکل انفراسٹرکچر کی ڈسٹرکشن ہے. اسکول پہ حملہ ہوا, اسکول تباہ ہو گیا, کسی پولیس اسٹیشن پہ حملہ ہوا, پولیس اسٹیشن تباہ ہو گیا, کسی مسجد پہ حملہ ہوا, مسجد تباہ ہو گئی. اس کے بڑے خوفناک جو ہے نتائج جو ہے ہمیں بھگتنے پڑے ہیں سوشل جو ہے انفراسٹرکچر کے لاس کی شکل میں. اسی طرح جی ڈسٹرکشن آف دا لوکل کلچر, یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں یہ زیادہ تر قدامت پسند ہوتے ہیں, یہ زیادہ تر رجت پسند ہوتے ہیں, ان کو جدت سے پسند جو ہے جدت والی چیز, آزادی والی چیز پسند نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ وہ جو کلچر ہے اس کے بھی بڑے مخالف ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ جو انتہا پسند وہاں پہ مسلم لوگ تھے, انہوں نے وہاں پہ جو بدھ کے وہاں مجسمے تھے بدھا کے, ان کو گرا دیا, جس کے بہت زیادہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے برا بنایا, اور اس کے اوپر ان کو اس کی جو ہے نتائج بھی ان کو بھگتنا پڑے. اسی طرح وہ میوزک کو پسند نہیں کرتے, وہ ڈانس کو نہیں پسند کرتے, اور دیکھا گیا ماضی کے اندر کہ کئی جو ہے وہ جو آرٹسٹ ہیں جو ان فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے ان کو جو ہے دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا. اور یہ خاص طور پہ ہمیں جو ہے اس کی مثالیں KPK کے اندر نظر آتی ہے. اسی طرح جو ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو روک دیا گیا یا اس پہ اثر انداز ہوئی دہشت گردی, کہ وہ جو پرانے ہمارے
ثقافتی میلے ہوا کرتے تھے، جو ہمارے تہوار ہوا کرتے تھے، وہ اب ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ خوف ہے کہ کہیں اس قسم کے جو ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی نہ ہو جائے۔ اب بڑی اسٹرکٹ قسم کے SOPs ہیں جن کو پہ وہ جو لوگ ہیں ان کو عمل درآمد کرنا پڑتا ہے، لیکن حکومت جو ہے اس کے باوجود جو ہے ڈرتی ہے کہ اس قسم کے میلے یا تہوار نہ لگائے جائیں، نہ منائے جائیں۔ بڑے بڑے لاہور کے اندر میلے ہوا کرتے تھے اور اسی طرح ہر علاقے کے بڑے مشہور جو ہے وہ تہوار ہوا کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے دہشت گردی کی وجہ سے یہ میلے اور تہوار بھی ہونا رک گئے ہیں۔ اس طرح جی سائیکولوجیکل ابیوز اینڈ ٹراما، سیدھی سی بات ہے، لوگ نفسیاتی طور پہ بڑے متاثر ہوتے ہیں اور ان کو اپنے ہیلپ لیسنس کا اظہار ہوتا ہے، ان کے اندر فیئر آف ڈیتھ رہتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو عوام موجود ہے ہماری، اس کے اوپر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اثر انداز کرتے ہیں، اور وہ ان کے اندر جو ان کی جو سوشل بیہیویئر ہے، افیکٹ ان دا سوشل بیہیویئر، ان کی جو سوشل بیہیویئر ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ شاید عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بجائے اس کے اندر ان کے پازیٹیو فیلنگز ڈیولپ ہو، ان کے اندر جو ہے نیگیٹو فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں، اور اسی سے جنم لیتا ہے کہ لوگوں کے جو بلیفس ہیں اور ان کے جو ایٹیٹیوڈز ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ بلیف اور ایٹیٹیوڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ سوچنے لگ پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ کس قسم کے ماحول کے اندر رہ رہے ہیں، اور شاید ان کے اندر ہیٹریڈ کے جذبات جنم لیتے ہیں، ان کے اندر پریجوڈس کے۔ اب یہ کس کے خلاف ہیٹریڈ ہے یا کس کے خلاف پریجوڈس ہے؟ اپنے دوسرے گروپ کے خلاف، یا وہ گروپ جس سے شاید تعلق رکھتے ہیں یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو دہشت گرد جن سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے خلاف جو تعصب یا نفرت جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے جذبات ہیں اس دہشت گردی کی وجہ سے تبدیل، جہاں پہ لوگ کے فزیکلی ان کے اندر تبدیلی آتی ہے تو ان کی فیلنگز اور ان کے ایموشنز کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے۔ اس کے بعد ہی ایک اور امپلیکیشن بڑی خوفناک قسم کی دہشت گردی کی سماج کے اوپر، کہ ایک کلوز نیکسس ڈیولپ ہو گیا ہے، تعلق ڈیولپ ہو گیا ہے کرمنل نیٹ ورکس کا اور ان کرمنل ملیٹنٹ آرگنائزیشن کا۔ اب جیسے میں پیچھے بھی آپ سے کہیں پہ ڈسکس کر چکا ہوں اپنی لیکچرز کے اندر کہ ان ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو، ان ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو اپنے لیے فنڈز جنریٹ کرنے ہیں، تو لہٰذا وہ کوئی نہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کریں گے، تو لہٰذا یہ جو مختلف قسم کے مافیاز ہوتے ہیں، مختلف قسم کے گینگز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ تعلق بنا کر اپنے لیے فنڈز کو جنریٹ کرتے ہیں۔ اور سیدھی سی بات ہے، وہ جب اس قسم کے کام کرتے ہیں تو ایک لہر، ایک کرائم کی جو لہر جو ہے معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اس طرح جو رسک لیول ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سیکٹیرین وائلنس اینڈ ٹارگٹ کلنگ، کیونکہ مختلف قسم کے جو آرگنائزیشن ہیں، پولیٹیکل آرگنائزیشن ہیں یا مختلف ریلیجیس آرگنائزیشن ہیں، وہ اس قسم کے دہشت گردی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس طرح سیکٹیرینزم جو ہے مذہب کی بنیاد پہ، سیکس کی بنیاد پہ جب وہ جنم لیتا ہے، اور ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، بڑے بڑے علماء کو ہم دیکھتے ہیں، بڑے بڑے مذہبی لیڈروں کو ہم دیکھتے ہیں، اس سیکٹیرینزم کے شکار ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح یہ پولیٹیکل کلنگز بھی ہوتی ہے، جس صرف وہ نہیں ہے بلکہ پولیٹیکل کلنگز بھی ہوتی ہے۔ تو یہ مل کر پولیٹیکل گینگ یا سیکٹیرینزم والے لوگ یا جو کریمنل مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے مل کے جو ہے نیکسس بنا لیتے ہیں، اور مل کے کوآپریٹ کر کے جو ہے اپنے لیے راستہ آسان کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جیسے میں نے بتایا کہ ان تمام باتوں کے نتیجے میں جو کرائم ریٹ ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے۔ کرائم ریٹ ان سے جیسے میں نے بتایا کہ صرف ایک قسم کی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، اس میں ملیٹنسی جب بڑھ جائے گی وہ سیکٹریزم کی وجہ سے بھی ہوگی، وہ پولیٹیکل بیس بھی ہو سکتی ہے، وہ ریلیجیس بیس بھی ہو سکتی ہے، وہ ایتھنک بیس بھی ہو سکتی ہے، وہ سیکٹ کی بیس بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس سے جو ہے کرائم ریٹ جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو انکریز کر جاتا ہے۔ اس کے بعد ہی کاؤنٹر فیکٹیو میئرز، مثال کے طور پہ کہ فرٹائل برنگز انٹو بریڈنگ گراؤنڈ فار دا مور ٹیررزم، کہ یہ جو جب حکومت لیول پہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہم اس دہشت گردی کو ختم کریں، تو وہ جو کوئی کام کرتے ہیں اس دہشت گردی کو ختم کرنے کا جس کا مقصد ہے، جس طرح کہ یہ جو آپ کا نیشنل ایکشن پلان ہے، اس کے تحت جو ہے مختلف قسم کے آپریشنز کیے گئے، تو لوگ جو وہاں پہ ڈسپلیس ہوں گے تو ان کو بے تحاشا نقصان ہونا پڑتا ہے، ان کو سائیکولوجیکل نقصان ہوتا ہے، ان کو فزیکل نقصان ہوتا ہے، ان کو اکنامک نقصان ہوتا ہے، اپنے علاقوں سے جہاں پہ وہ
دہائیوں سے اور صدیوں سے رہ رہے ہوتے ہیں ان سے ان کو ڈسپلیس ہونا پڑتا ہے. تو ایک قسم کا جو ہے اس سے جو ہے وہی فیلنگ جو میں نے پیچھے آپ سے ڈسکس کیا کہ ہیٹرڈ کی فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے, پریجوڈس کی فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ اینٹی کسی گروپ کے خلاف بھی, اور وہ زیادہ تر اینٹی اسٹیٹ بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے. جیسے پاکستان کے اندر ہم نے ماضی کے اندر کچھ ایسے واقعات دیکھے کہ وہیں سے انہی ایریا سے وہ بیچارے جو وکٹم ہوتے ہیں لوگ, ان کے اندر جو ہے ایک سینس آف جو ہے ہیٹرڈ ڈیولپ ہو جاتی ہے گورنمنٹ کے خلاف, جو گورنمنٹ کی ایجنسیز کے خلاف, اور پھر وہی لوگ جو ہے دوبارہ ٹیررسٹ کے ساتھ جو ہے وہ مل جاتے ہیں اور پھر وہاں سے بریڈنگ گراؤنڈ بن جاتا ہے. تو اسی ایک اور بڑا عجیب و غریب پہلو کہ یہ جو ٹیررزم ہے یہ ہراسمنٹ کو اور ہیٹ کرائمز کو, میں نے پیچھے ہراسمنٹ کا ذکر کیا, ہیٹ کرائم سے مراد یہ ہے کہ جیسے یو ایس اے کے اندر, جیسے یورپ کے کئی ممالک کے اندر جو ہے دہشت گردی کے واقعات ہو, تو ایک اسلامک فوبیا کا جو ہے وہ ایک جو ہے کنسیپٹ ڈیولپ ہو کے آگے, ایک ہیٹریڈ, ایک پریجوڈس, ایک تعصب کی فضا جو ہے مسلمانوں کے خلاف پیدا ہوگی. تو اسی کے نتیجے میں انٹالرنس بھی ڈیولپ ہوئی ہے, عدم برداشت بھی ہوئی ہے, اسی بھی ہراسمنٹ بھی ڈیولپ ہوئی ہے, اور اسی طرح سے ہیٹ کرائم بھی ڈیولپ ہوئی ہے. ہیٹ کرائم سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ وہ جو غیر مسلم تھے وہ مسلمانوں کا تشدد کا نشانہ بنانے لگے, انہوں نے لوگوں کے گھروں کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا, انہوں نے مساجد کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا, انہوں نے مختلف قسم کی جو ریلیجیس بلڈنگز ہیں ان کے اوپر حملہ شروع کر دیا. تو اس طرح سے دہشت گردی جو ہے یہ مقامی طور پہ بھی, ڈومیسٹک طور پہ بھی, نیشنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ جو ہے مختلف طریقے سے جو ہے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے سوشل امپلیکیشنز دیتی ہے. اس کے سماجی جو ہے اثرات ہمیں ہر طرف نظر آتے ہیں, اس سے ہمیں مقامی طور پہ بھی نظر آ رہے ہیں اور بین الاقوامی طور پہ بھی نظر آ رہے ہیں. بدقسمتی سے جب تک اس دہشت گردی کو ختم نہیں کیا جائے گا اس کے جو اثرات جو ہے وہ کام نہیں ہو سکیں گے. تو قومی سطح پہ بھی کوشش کی جا رہی ہے, انٹرنیشنل سطح پہ بھی کسی نہ کسی طرح سے کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو جو ہے زیادہ سے دہشت گردی کے واقعات کو کم کیا جا سکے, تاکہ جو ہے اس سے جو ڈیولپ ہوتے ہیں اس کے سماجی اثرات اس کو بھی کم کیا جا سکے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.